اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے بزرگوں، بہنوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سائیں بابا حیدر علی شاہ جہانے والا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو تمام خوشیاں عطا کرے، صحت میں، عزت میں، مال میں، گھر میں، اولاد میں۔ میرا اللہ پاک برکت ہی برکت عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو جناب گزارش کروں گا، جو میرے بھائی میرا چینل نیا دیکھ رہے ہیں، چینل سبسکرائب بھی کر دیں، گھنٹی کو بھی بٹن کر دیں، پریس کر دیں، اور دوستوں سے شیئر بھی کر دیں، کیونکہ آج کی ویڈیو بھی بہت زبردست ویڈیو ہے۔ آج کی ویڈیو ہے جناب جن ایک جن کالا سانپ بن کر اور بھینس کا دودھ پی جاتا تھا۔ اس بھینس کو کوئی نہ کھول سکتا تھا اور نہ کوئی اس بھینس کے قریب جا سکتا تھا۔ تو اس بات کو جناب 8 دن گزر گئے۔ اگر میں کہوں کہ وہ کام میں نے کر دیا تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور وہ کام کرانے والے کون تھے اور میرے پیچھے کون تھے، وہ ساری بات آپ کو میں سمجھاؤں گا۔ تو سمجھانے کے لیے مجھے پیچھے جانا پڑے گا۔ 1982 یا 1985 میں مجھے واپس جانا پڑے گا، جب میری عمر 13 سے 14 سال تھی۔ تو جناب میں اپنے بھائیوں کے ساتھ، جو میرے بھائی تھے 2 بڑے، میں ان کے ساتھ کام پہ جاتا تھا، اور جو ہی کام میرے سے ہوتا تھا تو بھائیوں کے ساتھ میں کام کراتا تھا۔ جناب صبح ہم 7 سے 8 بجے چلے جاتے تھے، اور شام کو تقریباً 5 سے 6 بجے واپس آتے تھے، اور پھر آ کے نہاتے تھے، نہا کے پھر کپڑے بدلی کرتے تھے اور پھر کھانا کھاتے تھے۔ تو میں بہت کم کھانا کھاتا تھا، کیونکہ میں ایک مزار پہ جاتا تھا، جس مزار پہ جا کے میں کبھی چلے کرتا تھا اور کبھی جا کے 100 نفلیں پڑھتا تھا۔ تو جناب یہ 1982 1985 کی بات ہے۔ جب تک میں آپ کو سمجھاؤں گا نہیں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ یہی سوچیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو جناب ہم اپنے بڑے بزرگوں سے سنتے تھے اور دوسرے بزرگوں کو سے بھی سنتے تھے کہ اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی جو بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو یہ بھی سچ ہے، وہ بھی سچ ہے۔ تو جناب ہمارے بزرگ یہ بھی کہتے تھے کہ اس مزار کے اوپر جو اللہ کا ولی ہے، کوئی بھی جاتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں آتا ہے، اس کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ تو جب میں نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنتا تو میرے دل میں ایک شوق پیدا ہو گیا کہ میں اس مزار پہ جاؤں گا اور اس مزار کے اوپر چلے کروں گا اور پڑھائی کروں گا۔ تو جناب یہ 1982 اور 1985 کی بات ہے، جب سب کچے مکان تھے، لوگ جھوپڑوں میں رہتے تھے اور چاروں طرف جنگل ہی جنگل ہوتے تھے۔ حد تک اتنا ہوتا تھا، جب ہم اٹھتے تھے رات کو سوتے اور صبح اٹھتے تھے تو اپنے گھر میں سانپوں کی لکیریں دیکھتے تھے۔ تو جناب جنگل تھا، چاروں طرف جنگل ہی جنگل ہوتا تھا۔ تو جناب یہ جو میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں جس مزار کا، میرے گھر سے یہ 1 کلومیٹر دور تھی، جنوب کی طرف تھی، اور جو کالا جن کالا سانپ بن کر بھینس کا دودھ پی جاتا تھا تو یہ شمار کی طرف تھا۔ یہ میرے گھر سے تقریباً 3 کلومیٹر دور تھا، اور جس مزار کے اوپر میں جا کے رات کو عبادت کرتا تھا تو وہ میرے گھر سے 1 کلومیٹر دور تھا، لیکن جنگل سے گزر کر، جھاڑیوں سے گزر کر، اور مجھے جانا پڑتا تھا۔ تو جناب جب میں مزار پہ جاتا تو شام کے ٹائم جو مزار کا مزاور ہوتا ہے وہ جناب مزار کا دروازہ بند کر کے تالا مار کے اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ تو جناب میں جا کے دیکھتا تو کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا، چاروں طرف جنگل جنگل ہوتا تھا۔ ایک سائڈ شمار کی طرف مسجد تھی، اور باقی جنوب، مشرق، مغرب کی چاروں طرف قبرستان اور قبرستان تھا، اور رات کو کوئی انسان بھی وہاں پر نظر نہیں آتا تھا۔ تو جناب میں جا کے مزار کی چوکھٹ کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا، اور کبھی میں سورۃ یاسین کا چلا کرتا تھا، کبھی سورۃ مزمل کا چلا کرتا تھا، کبھی سورۃ جن کا چلا کرتا تھا، اور کبھی کبھی میں 100 نفل بھی رات کو پڑھتا تھا۔ تو اس ٹائم میری عمر کوئی 13 سے 14 سال تھی۔
تو جناب میں اپنی چوکھٹ کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا، جب تھک جاتا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے میں صحیح نکالنے کے لیے ادھر ادھر اگر نظر ڈالتا تھا تو سارے سانپ ہی سانپ نظر آتے تھے مزار کے صحن میں، کیونکہ ساتھ قبرستان تھا، تینوں طرف مشرق مغرب جنوب سارا قبرستان تھا، اور قبرستان میں بہت سخت کی جھاڑیاں تھی، درخت تھے، اور جو لوگ اس ٹائم میت کو دفناتے تھے تو وہ قبرستان کی دیکھ بھال نہیں کرتے تھے جیسے آج لوگ کر رہے ہیں، بس آتے اور میت کو دفناتے اور پھر چلے جاتے تھے۔ آج تو جناب مزاروں کے اوپر بھی بہت بڑا انتظام ہے، اور رہائش کا بھی ہے اور سہولتیں بھی ہیں، اور مسافر لوگ مزار کے اوپر رہتے ہیں، لیکن اس ٹائم کوئی سہولتیں نہیں تھا۔ جو بھی آتے تھے زیارت کرنے کے لیے، حاضری دینے کے لیے، وہ شام ہونے سے پہلے پہلے واپس چلے جاتے تھے۔ اکثر جناب اس ٹائم روڈیں پکی نہیں تھی اور کچی سڑکیں ہوتی تھیں اور جنگل کے راستے ہوتے تھے، اور کار بھی نہیں ہوتی تھی، تو جناب موٹر سائیکل بھی نہیں ہوتا تھا، اور کسی کسی کے پاس سائیکل ہوتا تھا، اور جناب وہ شام سے پہلے پہلے واپس چلے جاتے تھے تو بجلی بھی نہیں ہوتی تھی، اور کسی کے گھر میں چراغ جلتے تھے تو کوئی بس اندھیرے میں ہی سو جاتے تھے۔ تو جناب جس مزار کے اوپر میں جا کے چلا کرتا تھا وہ اللہ کا بہت بڑا ولی تھا جس نے میری زندگی بدل دی۔ سچ کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو جناب میں وہاں صحن کے اوپر سانپ بھی دیکھتا رہتا تھا، بڑے بڑے سانپ ہوتے تھے، لیکن میں چوکھٹ کے اوپر بیٹھا ہوتا تھا ایک ولی کی چوکھٹ کے ساتھ، تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیا چیز آ رہی ہے کیا چیز جا رہی ہے۔ تو کبھی کبھی مجھے بہت سے سانپ نظر آتے تھے، اور تقریباً میں عشاء کی نماز کے بعد وہاں پر عبادت کرنا شروع کر دیتا تھا۔ تو جناب جب رات کے 3-4 بجتے تھے اور کبھی کبھی میں اپنے گھر کی طرف آتا تھا جنگل کے راستے سے گزر کر، اور مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کچھ لوگ میرے ساتھ ہیں جیسے باڈی گارڈ ہوتے ہیں، کیونکہ اس دور میں جگہ جگہ پر سانپ ہوتے تھے اور جگہ جگہ پر خطرناک چیزیں ہوتی تھی اور جھاڑیاں ہوتی تھی، اور بہت خوفناک کھجوروں کے نیچے جو درخت ہوتے ہیں، کھجیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ ہوتی تھی، لیکن مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں لگتا تھا، اور میں کبھی کبھی اپنے گھر واپس آ جاتا تھا اور آ کے اپنی دیوار سے ایسا ایسا چھال مارتا تھا کہ میرا والد صاحب نہ دیکھ لے، اور جا کے پھر ماں کے قدموں میں بیٹھ جاتا تھا۔ تو جناب کوئی کوئی دکان ہوتی تھی، اور شہر اتنی بڑا نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی دکانیں تھی، تو جناب ایک دن میں جا رہا ہوں تو کیا جا رہا ہوں تو کچی سڑکی سے اوپر جا رہا ہوں، جو آج میں کچی سڑکی کی طرف سے جاؤں گا اور مزار کے اوپر آگے جاؤں تو تھوڑا رش لگا ہوا ہے بندوں کا، دور دور سے لوگ جو ہے دودھ سینکلوں پہ لے کے اور شہر میں آ کے بیچتا تھا، کیونکہ شہر ایسا تھا کہ وہاں پر لوگ جو ہے نا گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، بکریاں بھینسیں کوئی بھی نہیں پال سکتا تھا، تو وہ پھر دودھ جو ہے باہر کے جو گاؤں کے لوگ ہوتے تھے وہ سینکلوں کے اوپر جو ہے نا لے کے آتے تھے اور دودھ بیچتے تھے، اور بیچتے کتنا کا تھا؟ 1 روپے کا کلو خالص دودھ ہوتا تھا، اور 1 روپے کا کلو ہوتا تھا۔ تو دیکھتا ہوں جناب ایک دکان کے ساتھ سائیکل والا کھڑا ہوا ہے، دودھ بھی دے رہا ہے اور باتیں بھی کر رہا ہے اور مشورہ بھی، اور رش بھی بہت لگا ہوا ہے، تو میں بھی جا کے 2 منٹ کھڑا ہو گیا، تو اس نے کہا کہ یہاں سے تقریباً 3 کلومیٹر دور کچی سڑکی ہے، فلاں گاؤں ہے، اور اس کے ساتھ کچی سڑکی ہے، ایک طرف گاؤں ہے اور ایک طرف باغ ہے، اسی روڈ کے کنارے کے اوپر باغ ہے، اور اسی دوسری طرف مشرق کی طرف جو ہے وہ جناب باغ ہے، اور مغرب کی طرف بستی ہے، اور وہاں پر آم کے کچھ پودے لگے ہوئے ہیں، اور چاروں طرف جو ہے دیوار لگی ہے مٹی کا، 4-4 فٹ کی دیوار ہے، اور وہاں پر ایک بھینس کھڑی ہوئی ہے جو کالا سانپ آتا ہے اور اس کا دودھ پیتا ہے، اور جو بھی اس کو مارنے کے لیے جاتا ہے، کوئی لاٹھی لے کے جاتا ہے یا کلہاڑی لے کے جاتا ہے یا کوئی اسلحہ لے کے جاتا ہے، تو وہ غائب ہو جاتا ہے، پھر دیکھتا ہے دائیں آ گیا ہے، پھر دیکھتا ہے بائیں آ گیا ہے، پھر دیکھتا ہے پیچھے آ گیا، تو اس وجہ سے لوگ اس کو مار نہیں سکتے اور بہت تنگ ہو چکے ہیں، تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے،
10 फुट दूर अगर उस भैंस को चारा फेंका जाए, या वो देख ले कि चारा लेके आ रहा है और दूर से फेंका जाए, तो फिर तो वो सांप सामने नहीं आता है। अगर भैंस के करीब जाए तो फिर सांप सामने आ जाता है, लेकिन उसको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि वो जब भी कोई मारने का इरादा करता है तो देखता है तो सांप दाएं है, फिर दाएं मारने की कोशिश करता है तो फिर बाएं है, फिर बाएं मारने की कोशिश करता है तो सांप बैक साइड में है। तो जनाब ये बात मैं सुन के चला गया जाके मज़ार के ऊपर। मैं जैसे ही चिल्ला करता था, पढ़ाई करता था, मैं वहाँ पर पढ़ता रहा और मेरे दिल में ये बात आती रही, मेरे दिल में ये बात आती रही। तो जनाब 1 हफ्ता इस बात को पहले गुजर चुका था, और तकरीबन दूसरे दिन, मैं छोटा था, 12-13 साल मेरी उम्र थी, लेकिन जान में माशाल्लाह मैं बहुत था, ताकत मेरे में बहुत थी, हिम्मत बहुत थी, ताकि मैं जंगलों के रहने वाला था और भैंसों का दूध पीने वाला था, और मेरे में हिम्मत बहुत थी। तो जनाब मैं पैदल उसी सड़की के ऊपर चलता हुआ 3 मील मैं पहुंच गया, तकरीबन घंटे में, आधे घंटे में या पौने घंटे में, उस टाइम का मुझे इल्म नहीं है। कि मैं जब पहुंचा तो वहां पर जो कच्ची सड़की थी, उसके मगरिब की तरफ बस्ती थी जिनकी भैंस थी, और जो म- मगरिब की तरफ बस्ती थी, और मशरिक की तरफ जहां से सूरज निकलता है वहां जो था बाग था, और दोनों ही उस सड़की के किनारे पे थे, और चारों तरफ मिट्टी की दीवार थी, और जनाब 4-4 फुट ऊंची दीवार थी। भैंस जो थी तकरीबन वो बैक पीछे बांधी हुई थी, तकरीबन वो कच्ची सड़की से जो वो दीवार थी अंदर, वो दीवार के साथ नहीं थी, काफी अंदर बांधी हुई थी। समझो उस बाग जो आमों का बाग था उसके सेंटर में लगा लें, या सेंटर से भी आगे लगा लें, वो बांधी हुई थी। तो जनाब जब मैं वहां जाके उस कच्ची सड़की के ऊपर खड़ा हुआ, दीवार के बाहर भी लोग ये माजरा देख रहे थे और बातें भी कर रहे थे, तो अचानक मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। अचानक मेरे अंदर एक ताकत भरना शुरू हो गई। ऐसा लगता था कि मैं दीवार को हाथ मारूंगा तो वो गिर जाएगी, अगर दरख्त को पकड़ूंगा तो मैं उखेड़ लूंगा। बस जनाब ये मेरे को महसूस हुआ, और मैं वो दीवार जो 4 फुट थी या 3 फुट थी उसके अंदर चला गया। काफी लोग आवाजें मारते रहे कि बे बच्चा, ए बच्चा तुम किधर जा रहे, बच्चा वापस आओ, बच्चा वापस आओ। लेकिन जनाब मैं नहीं रुका, ऐसे मैं गया हूं कि जैसे कोई खौफनाक बला जाती है, ऐसे टर्न करता था। जैसे टर्न करता था तो लोग कहने वाले देखते थे तो वो कहते थे कि ये तेरे साथ क्या माजरा हुआ। तो मैं उनको बोलता मुझे खुद को पता नहीं। जनाब जब मैं भैंस के करीब जाने लगा तो वो काला सांप भागता हुआ मेरे सामने आया, वो भी रुक गया और मैं भी रुक गया। वो थोड़ी देर मुझे देखता रहा, और देखने के बाद मैं यही सोच रहा था कि अगर सांप मेरे सामने जब मेरे को पास आएगा, जब मुझे ये डसने के लिए कोशिश करेगा, तो मैं इसको पकड़ के यहाँ खत्म कर दूंगा। मेरे दिल में ये बात उसी टाइम भी आ रही थी। लेकिन सांप ने मुझे 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट देखता रहा। देखने के बाद सांप चला गया, और चला भी ऐसा गया कि जो दीवार थी दीवार के भी पार चला गया। तो जनाब वो भैंस खोल के मैं उसको बाहर लाया। जो लोग खड़े हुए थे, मालिक भी भाग के आ गए, तो मैंने उसके हवाले किया, और वो मुझसे पूछते रहे कि बेटा आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप ऐसा क्या किया। तो मेरे को कोई समझ नहीं आई, और चुप करके मैं वापस चला आया। तो जनाब देखा निगाहे वाली में क्या तस्वीर थी, निगाहे वली में क्या तासीर थी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सच कहते हैं कि अल्लाह वाले अल्लाह से मिला देते हैं। मैंने इब्तिदा एक वली के दरवाजे से, एक वली की चौखट से किया, और आज मैं इबादत पाक परवर बिगार की करता हूँ, और 6 घंटे हर रात को मेरी इबादत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। जो सुनते थे कहते थे कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। फिर ये भी सुनते थे कि अल्लाह वाले अल्लाह से मिला देते हैं, और बिल्कुल सच है। तो जनाब जो भी ताकत थी उस अल्लाह के वली की थी, क्योंकि कहते हैं कि अल्लाह का वली अल्लाह का दोस्त होता है।
اور اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے، اور ہم جاتے ہیں تو گنہگار ہیں، بدکار ہیں، شاید پاک پروردگار ہماری سننے میں کچھ دیر لگا دیتا ہے، تو اللہ کی ولی کی دعا اللہ پاک بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ تو جناب آج تک کوئی ایسا جن، کوئی ایسا دیہ، کوئی ایسا پری پیدا نہیں ہوا جو جس نے آ کے مجھے تکلیف دیا ہو یا مجھے ڈرایا ہو یا میرے حکم سے وہ گیا نہیں ہو یا میں اس کو بلایا ہو تو آیا نہ ہو۔ تو جناب دیکھا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جناب یہ بالکل سچا واقعہ ہے اور سچی کہانی ہے، اور جب مجھے وہ بچپن یاد آتا ہے کہ وہ کیا تھا، میری آنکھوں میں آنسو نہیں رکتے۔ تو اسی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور آپ کو یہی تاکید کروں گا کہ آپ جب بھی کوئی اللہ کے ولی کے در پہ جائیں تو ایمان اور یقین کے ساتھ جائیں، کیونکہ اللہ کے ولی آپ کو بہت کچھ دیتے ہیں اور دنیا بدل دیتے ہیں اور اللہ کی راہ پہ چلا دیتے ہیں۔ اور اس اللہ کے ولی نے مجھے بہت فیض بخشے اور مجھے پھولوں کے ہار پہنائے۔ کہتے ہیں نا کہ وہ مر گیا، کیسے مر گیا؟ پھر وہ مجھے کون ملا؟ کیسے پھولوں کے ہار پہنائے؟ شیطان تو نہیں پہنا سکتا کہ یہ عبادت کرنے کے لیے آتا ہے، سورت یاسین پڑھتا ہے، سورت مزمل پڑھتا ہے، 100 نفل پڑھتا ہے۔ شیطان تو نہیں چاہتا، وہ اللہ کا ولی تھا جس نے مجھے سینے سے لگایا، پھولوں کے ہار پہنایا اور فیض دیے اور اپنے سے بھی آگے پہنچا دیا۔ تو میں آگے نہیں بنا سکتا ہوں، اسی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، آستانہ عالیہ نورانی زندہ باد، سائیں بابا حیدر علی شاہ جہانے والے کو اجازت دیں۔ آخر زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے، اس وقت تک اللہ حافظ۔